السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم نے جماعت نہم اور دہم کی اسلامیات کے حوالے سے سورہ انفال کی آیات 49 تا 58 کا انتخاب کیا ہے۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور ساتھ ہی مفہوم سمجھ کر سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ آئیے آیات 49 سے لے کر 54 تک کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت 49 میں، سورہ انفال کی آیت نمبر 49 میں واضح طور پر منافقین کا ذکر کیا گیا ہے کہ منافقین اور مشرکین کا یہ کام ہوا کرتا تھا کہ وہ اہل ایمان کے جذبات کو متزلزل کرتے تھے، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آیا وہ جس دین پر چل رہے ہیں وہ دیوانے ہیں، وہ خپتی ہیں، ان کو وہ کسی جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق اور کافر جو ہیں دلوں کے مرض میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں اور تمہارے دین کو تمہارے لیے خبت سمجھتے ہیں۔ اور مشرکین کو، یعنی مشرکین منافقین ایک دوسرے کو آپس میں یقین دلایا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے کہ مسلمان مشرکین مکہ سے کیسے مقابلہ کریں گے کیونکہ ان کی تعداد بھی کم ہے اور ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی کئی باتیں اور کئی ایسی جملے کسنے کے بعد اہل ایمان کے جذبات کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جو آخر میں تاکید کی گئی کہ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو مکمل کوشش کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا بھروسہ اللہ پر سے کم ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ تباہی کا یقین دلاتے ہوئے بھی فرمایا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، ان کی تباہی یقینی ہے۔ یعنی منافقین اور مشرکین جو ہیں اہل ایمان کو سمجھتے تھے کہ وہ دھوکے میں، ان کا دین دھوکہ دے رہا ہے، جبکہ تباہی کا جو یقین دلایا گیا ہے منافقین اور مشرکین کی جانب دلایا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 49 کا مفہوم مختصراً یہ ہے کہ منافقین جو ہے دین کی روگردانی خود بھی کرتے تھے اور اہل ایمان کو بھی کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے دین سے روگرداں ہو جائیں، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 50 سے لے کر 54 تک کا مفہوم جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بربادی کے اسباب کہ اگر منافقین ایسا کرتے ہیں تو ان کی بربادی کچھ مشترک ہوگی آل فرعون کی طرح، جس طرح سے فرعون اور فرعون کی آل برباد ہوئی تھی کیونکہ وہ آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی کافروں منافقین کا حشر ہوگا، چونکہ انہوں نے اپنا یہ حشر خود ہی چنا ہے۔ لاکھ ان کو اہل ایمان نے رغبت دلائی اپنے دین کی جانب لیکن وہ نہیں باز آئے، تو ان کا بھی انجام ایسا ہوگا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 54 میں موجود ہے کہ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، وہ سب ظالم تھے۔ جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ جانداروں میں سے سب سے بدتر ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، تو ان کا سلوک، ان کے ساتھ سلوک اہل فرعون کی طرح ہوگا۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ظالم کہلاتے ہیں اور اس گناہ کی وجہ سے وہ ان کو پکڑ لیتا ہے اور سخت عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو یہ آیات 49 سے لے کر 58 تک کا مفہوم میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے مختصراً۔ اس سے متعلق سوالات ہوں گے جو آگے ملاحظہ کیے جائیں گے۔ جناب اب ہم حدیث کی جانب بڑھیں گے۔ حدیث نمبر 10، 11 اور 12 کا مفہوم سمجھایا جائے گا۔ حدیث نمبر 10 ملاحظہ کی گئی ہے، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنوہم خلقا، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی مثال قرآن نے خود دی ہے۔ اللہ پاک نے کئی مقامات پر قرآن میں ہمارے پیارے نبی کے اخلاق کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ہمارے پیارے نبی کے حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اخلاق جو ہے بہترین عمل ہے اور ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کی سیڑھیوں میں سے ایک ہے۔
انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی صاف پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق، یعنی کہ آپ کیسے ہیں آپ کا اخلاق بتاتا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی مختصراً یہ کہ حسن اخلاق جو ہے ایک ایسا عمل ہے جو آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلتا ہے بلکہ دشمنوں کے دلوں میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے دعوت حق کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکے میں رہنے والی مکے میں گزری زندگی میں خاص طور پر صرف حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کیا۔ ویسے تو حسن خلق کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے، مگر مسلمانوں کے لیے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے، یعنی کہ ایمان مکمل ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان حسن اخلاق ہو، مسلمان حسن اخلاق ہو۔ یہ تھا مفہوم حدیث نمبر 10 کا۔ اب حدیث نمبر 11 ملاحظہ کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 11، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن حدمها فقد حدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، ایک بلڈنگ سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون پلر نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، یعنی کہ کوئی بھی عمارت بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام کا دار و مدار نماز پر ہے، دین کا دار و مدار نماز پر ہے، نماز ستون ہے، اور جس نے ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو ڈھا دیا، یعنی وہ اپنے آپ کو دین والا کہلانے کے قابل نہیں۔ اور اس سے نماز کی اہمیت اس طرح واضح کی گئی کہ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے، اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے، یعنی نماز ترک کرنے سے ہمارا رابطہ اپنے رب سے کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ مفہوم حدیث نمبر 11 کا تھا۔ حدیث نمبر 12 ملاحظہ کی جائے گی۔ حدیث نمبر 12، اذ قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ ترجمہ، جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ یعنی کہ اس حدیث کا مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ جملہ چھوٹا ہے، خاموش ہو جاؤ، خطبے کے دوران یہ اس کے کہنے کا بھی حکم نہیں ہے، اس کو بھی فضول بات قرار دیا گیا ہے۔ علم کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے سے توجہ سے سنا جائے۔ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا۔ مثلا کلاس ہو رہی ہے، ضروری نہیں ہے اسلامیات کی ہو، دیگر کلاسز بھی ہوتی ہیں، تو آپ علم حاصل کرنے آئے ہیں تو علم حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ادب کا مظاہرہ کریں اور خاموشی اور توجہ کے ساتھ اپنے سامنے والے استاد کی یا کسی کی بھی بات یا نصیحت کو غور سے سنیں تاکہ دھیان سے وہ چیز آپ سمجھ سکیں۔ جمعے کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا بھی ذریعہ ہے، اس میں بھی خاموشی اور توجہ کا حکم دیا گیا ہے کہ اسے سنا جائے۔ اس حدیث میں ایک اور اشارہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص بول رہا ہو تو اسے منع نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسروں کی طرف منتقل ہو سکتی ہے اور ان کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تو بچوں، یہ حدیث نمبر 10، 11، 12 کا مفہوم سمجھایا گیا۔ اس سے متعلق آپ کو سوالات کے جوابات کرنے ہوں گے۔ موضوع سے متعلق سوال ہیں، سورہ انفال کی آیت سے بھی متعلق سوالات ہیں جو آپ کو PDF کی صورت میں ملیں گے،
اور احادیث سے متعلق بھی سوال ہیں جو آپ کو حل کرنے ہوں گے۔ تو ویڈیو سننے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور تمام کام آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہوگا۔